یہ کہنے کے بعد کہ انہیں جنگی جرائم کے لیے ICC کی گرفتاری کا وارنٹ موصول ہوا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرچ نے مقبوضہ مغربی کنارے کے ایک گاؤں سے فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ سموٹرچ نے ICC کے اس اقدام کو اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ امریکہ نے غزہ پر اسرائیل کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے والے امدادی جہازوں میں ملوث ہونے کے الزام میں 4 کنوؤں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بغیر ثبوت کے الزام لگایا ہے کہ امدادی جہازوں کے منتظمین حماس کی حمایت میں فلسطینی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منگل کو یہ پابندیاں اس وقت لگائی گئی ہیں جب اسرائیلی فوج غزہ جانے والے جہازوں کے تازہ ترین بیڑے کو روک رہی ہے۔ صومالی لینڈ اپنا سفارت خانہ یروشلم میں منتقل کرے گا اور اسرائیل جلد ہی ہرگیسا میں اپنی نمائندگی قائم کرے گا۔ محمد ہاگی اسرائیل میں صومالیہ کے الگ ہونے والے خطے کے سفیر کے مطابق ہاگی نے منگل کو ایکس پر ایک بیان میں کہا کہ یہ پیش رفت جو اسرائیل کی طرف سے صومالی لینڈ کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے چند ماہ بعد ہوئی ہے، ہمارے دونوں لوگوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی، باہمی احترام اور اسٹریٹجک تعاون کی عکاسی کرتی ہے۔ گوگل نے آپ کے ان باکس میں داخل کرنا مکمل نہیں کیا ہے۔ منگل کو ٹیک دیو نے جی میل کے لیے اپنی ان باکس فعالیت میں توسیع کا اعلان کیا، جس میں بات چیت کے خصوصیات شامل ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تلاش کے الفاظ میں ٹائپ کرنے کے بجائے جی میل سے اپنے ان باکس میں موجود چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ جمنی AI سے چلنے والا فیچر، جسے جی میل لائیو کہا جاتا ہے، آپ کے ان باکس میں موجود معلومات کو تیزی تلاش کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ 10 بلیو لنکس کا دور باضابطہ طور پر ختم ہو گیا ہے۔ گوگل نے منگل کے روز ایک نئے تصور شدہ ذہین سرچ باکس کے ایک AI سے چلنے والے اوور ہال کی نقاب کشائی کی، جسے کمپنی ویب پر اس انٹری پوائنٹ میں سب سے بڑی تبدیلی کے طور پر بیان کرتی ہے جب سے 25 سال پہلے سرچ باکس کی شروعات ہوئی تھی۔ 2026 کے گوگل I/O کلیدی نوٹ میں ٹیک دیو نے سرچ میں نئی ایجنٹی صلاحیتوں کا انکشاف کیا، جہاں صارفین دلچسپی کے موضوعات پر اپڈیٹ رہدت ایجنٹس تخلیق، تخصیص اور ان کا نظم کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان ایجنٹ سسٹمز کی طرف گوگل کے بڑے دباؤ کا حصہ ہے، جو ایک وقت میں صرف ایک سوال کا جواب دینے کے بجائے پہل کر سکتا ہے اور جاری کاموں میں مدد کر سکتا ہے۔ روایتی سرچ ٹولز کے برعکس جو صرف اشارہ کرنے پر ہی جواب دیتے ہیں، گوگل کے انفارمیشن ایجنٹس کو پس منظر میں مسلسل کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ 24/7 صارفین کو روزانہ ایک ہی معلومات کو بار بار تلاش کرنے کی ضرورت کے بغیر اپنی دلچسپیوں سے باخبر رہنے میں مدد کرتے ہیں۔ گوگل نے منگل کو جیمنی 3.5 فلش لانچ کیا، ایک نیا AI ماڈل جس کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ کوڈنگ اور خود مختار AI ایجنٹوں کے لیے ابھی تک سب سے مضبوط ہے۔ یہ ماڈل، جسے کمپنی کی سالانہ I/O ڈویلپر کانفرنس میں متعارف کرایا گیا تھا، آزادانہ طور پر کوڈنگ پائپ لائنوں کو انجام دے سکتا ہے، تحقیقی منصوبوں کا انتظام کر سکتا ہے اور اندرونی ٹیسٹوں میں مکمل طور پر شروع سے ایک آپریٹنگ سسٹم بنا سکتا ہے۔ ریلیز گوگل کے AI کو ایک مکالماتی ٹول کے طور پر پچ کرنے سے AI کو ایجنٹ ٹول کے طور پر منتقل کرنے کا اشارہ دیتی ہے۔ یہ صرف سوالات کے جوابات نہیں ہیں، بلکہ کم سے کم انسانی انپٹ کے ساتھ حقیقی کام کی منصوبہ بندی، تعمیر اور اعادہ کرنا ہے۔ ہم سب نے اپنے دوست کو یہ دکھانے کے لیے گوگل میپس پر اسٹریٹ ویو کھینچ لیا ہے کہ ہمارا بچپن کا گھر کیسا تھا، یا اس چھوٹے سے شخص کے آئیکن کو پیرس کی سڑکوں پر چھوڑ دیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا ہم نے کسی ٹھنڈے محلے میں ہوٹل بک کیا ہے۔ ایسا کرنے کے قابل ہونے کا تصور کریں، لیکن اتنے زیادہ عمیق من آپ کو واقعی گلی اور اس کے ماحول کی کام ہے جو آپ کو واقعی گلی اور اس کے ماحول کی نقالی کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور یہاں تک کہ موسم کو ایڈجسٹ کرنے یا کل کے بعد کے دن کے منظر نامے میں کیسا نظر آئے گا جیسے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ گوگل کے تازہ ترین انضمام کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ آج سے گوگل ڈیپ مائنڈ اسٹریٹ ویو کو پروجیکٹ جینی سے جوڑ رہا ہے، کمپنی کا عمومی مقصد والا عالمی ماڈل جو متنوع متعامل ماحول پیدا کر سکتا ہے۔ نئی خصوصیت گوگل I/O ڈویلپر کانفرنس کے دوران شروع کی گئی۔ اسلام آباد نجکاری کمیشن نے منگل کو ملک کی سب سے قابل عمل بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں ڈسکوز میں سے 3 کی انتہائی تاخیر سے فروخت کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں سے اظہار دلچسپی اس کو مدعو کیا ہے۔ ڈسکوز کی جزوی یا مکمل فروخت کے لیے کی آخری تاریخ مالی سال کی پہلی سے اگلے مالی سال کی پہلی سے ماہی میں آتی ہے۔ 3 کمپنیاں فیصل آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، فیسکو گجران آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی، آئسکو ہیں۔
BBC کی ایک تحقیقات کے مطابق 2 خواتین نے الزام لگایا ہے کہ میرڈ ایٹ فرسٹ سائٹ UK کی فلم بندی کے دوران ان کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، جس نے برطانوی نشریاتی ادارے چینل 4 کو ریئلٹی TV شو کے تمام پچھلے سیزن ہٹانے پر مجبور کیا تھا، جبکہ وہ الزامانہ جانے والا یہ شو خود کو ایک جرات مندانہ سماجی تجربہ کے طور پر پیش کرتا ہے، جس میں سنگل لوگ اجنبیوں سے شادی کرتے ہیں جو اپنی شادی کے دن پہلی بار ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ شادی قانونی طور پر پابند نہیں ہے جوڑے، جبکہ شادی روزانہ فلمایا جاتا ہے، پھر ہنی مون پر جاتے ہیں، ایک ساتھ چلتے ہیں اور اپنے تعلقات کو نیویگیٹ کرتے ہیں۔ کارلوس الکاراز کا کہنا ہے کہ وہ ومبلڈن کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ دائیں کلائی کی چوٹ سے صحت یاب ہوں گے، جس نے اسپیناٹ کو فرانسیسی اوپن سے باہر کرنے پر مجبور کیا تھا۔ دنیا کے نمبر 2 مردوں کے ٹینس کھلاڑی نے منگل کو کہا۔ 23 سالہ 7 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن نے گزشتہ ماہ بارسلونا اوپن سے دستبرداری کے بعد سے نہیں کھیلا ہے۔ ملک کی وزارت صحت کے مطابق 45 دن کی جنگ بندی میں توسیع کے باوجود گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 22 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت نے منگل کو 3020 ہلاکتوں کی تشویش کے بعد شائع ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ 2 مارچ سے جب اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہوئی تو ہلاکتوں کی کل تعداد 3042 ہو گئی ہے۔ امریکہ دہائیوں میں اپنے سب سے زیادہ نتیجہ خیز وسط مدتی انتخابات میں سے ایک کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 3 نومبر کو ایوان نمائندگان کی ہر نشست اور سینیٹ کی 1/3 نشستیں حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر دوسری مدت صدارت پر ملک کا پہلا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ چینی رہنما شی جن پنگ نے انہیں یقین دہانی کے دوران ایران کو ہتھیار نہیں بھیجے گا۔ منگل کو یہ بیان ٹرمپ کے گزشتہ ہفتے چین کے 3 روزہ دورے سے واپس آنے کے بعد سامنے آیا، جس کے بعد امریکی صدر نے کئی تجارتی معاہدوں کی تعریف کی، لیکن ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں کی۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی PAA نے منگل کو بھارتی طیاروں کی پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی میں 24 جون تک توسیع کر دی۔ PAA کے جاری کردہ تازہ نوٹسٹو ایئر مین نوتم کے مطابق پاکستانی فضائی حدود ہندوستان میں رجسٹرڈ تمام طیاروں کے لیے بند رہے گی۔ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے پاکستان کے لچکدار بحالی اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے فریم ورک کے تحت N5 ہائی وے کے کلیدی حصوں کی تعمیر 9 کے لیے $316 ملین کے قرض کی منظوری دی ہے۔ قرض کے معاہدے پر اقتصادی امور کے سیکرٹری محمد حمیر کریم قدوائی اور AIB کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر کانسٹنٹین لیمیٹوسکی نے دستخط کیے۔ جب کوچ کارلو انسیلوٹی نے برازیل کے ورلڈ کپ اسکواڈ میں جگہ بنانے والے کھلاڑیوں کی فہرست کو بلند آواز سے پڑھا تو ایک نام نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا: نیمار جونیئر۔ اپنی فٹنس پر مہینوں پسینہ بہانے کے بعد 34 سالہ فارورڈ نے راحت کی سانس لی، کیونکہ اس نے شمالی امریکہ میں ہونے والے ٹورنامنٹ کے لیے برازیل کے 26 رکنی اسکواڈ میں جگہ حاصل کی، جو 11 جون سے شروع ہو رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دمشق میں شام کی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب کار بم دھماکے میں کم از کم ایک فوجی ہلاک اور 20 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ منگل کو سرکاری میڈیا کی طرف سے کئی ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ فوج کے ایک یونٹ کے ارکان نے دارالحکومت کے باب شرقی ضلع میں جائے وقوع کے قریب نصب ایک CC ساختہ دھماکہ خیز آلہ دریافت کیا ہے۔ جب وہ اسے ناکارہ بنانے کے لیے آگے بڑھے تو اسی علاقے میں ایک کار بم دھماکہ ہوا۔ اس نے مزید تفصیلات پیش کیے بغیر مزید کہا۔ فلپائنی حکام سینٹ کے سیکورٹی افسران سے تفتیش کر رہے ہیں جنہوں نے بغیر اشتعال کے اپنے ہتھیار پھینکے، جبکہ ایک سینیٹر جس کو بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے وارنٹ گرفتاری کا سامنا ہے نے قانون سازہ عمارت کے اندر پناہ لی اور بعد میں فرار ہو گئے۔ جوانی تو وکٹر ریمولا، سیکریٹری داخلہ اور مقامی حکومت نے منگل کو کہا کہ 13 مئی کی فائرنگ سینٹ پر حملہ نہیں تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس وقت بندکے میں کوئی نہیں تھا۔ پاکستان کی ایک عدالت نے 23 سالہ عمر حیات کو 17 سالہ ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر اثر انداز کرنے والے کو قتل کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی ہے، جس کے قتل نے گزشتہ سال خواتین کے تحفظ کے بارے میں ایک بار پھر بحث چھیڑ دی تھی۔ منگل کا فیصلہ معاشرے میں ایسے تمام مجرموں کے لیے ایک سبق ہے، ثنا یوسف کے والد حسن یوسف نے کہا، جسے گزشتہ سال 2 جون کو ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
ہیکرز نے جاری سائبر حملے میں دنیا بھر کے سافٹ ویئر ڈیولپرز کے ذریعہ کئی مشہور اوپن سورس پروجیکٹ سے سمجھوتہ کیا ہے۔ منگل کو سائبر سیکیورٹی فرموں اسٹیپ سیکیورٹی اور سیف ڈیپ نے نام نہاد سپلائی چین کے حملوں کی تازہ ترین لہر سے خبردار کیا، جس کا مقصد مقبول اوپن سورس پروجیکٹس کے ڈیولپرز کو سمجھوتہ کرنا ہے اور اس رسائی کو پلانٹ کی نقصان دہ اپ ڈیٹس تک استعمال کرنا ہے جو صارفین کو نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اگر آپ گونگا فون آزمانے کے لیے نشانی تلاش کر رہے تھے تو یہ جدید کم سے کم لائٹ فون نوبل موبائل کے ساتھ مل رہا ہے، ایک ایسا فون نیٹ ورک جسے کاروباری اور سیاست دان اینڈریو یانگ نے قائم کیا ہے، جو آپ کو کم ڈیٹا استعمال کرنے پر پیسے واپس دیتا ہے۔ منگل کو 500 لائٹ فون 30 ماڈل اسٹاک میں ہوں گے اور نوبل موبائل کے ذریعے بھیجنے کے لیے تیار ہوں گے۔ کیچ ہے کہ آپ کو 2 سالہ نوبل موبائل فون پلان کے لیے 5 معاہدہ کے لیے 1200 تک آتا ہے۔ اینڈریج کارپاتھی اے آئی کے محقق جنہوں نے پہلے اوپن اے آئی میں مشترکہ طور پر کام کیا تھا اور اس سے قبل ٹیسلا میں اے آئی کی قیادت کی تھی، اینتھروپک میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں نے اینتھروپک میں شمولیت اختیار کی، کارپاتھی نے ایکس منگل کو پوسٹ کیا۔ میرے خیال میں LLMs کے فرنٹیئر پر آنے والے چند سال خاص طور پر تخلیقی ہوں گے۔ میں یہاں ٹیم میں شامل ہونے اور R&D میں واپس آنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA نے تمام سیلولر موبائل آپریٹرز CMOs کو ہدایت کی ہے کہ وہ رات 12 بجے سے صبح 6 بجے تک ملک بھر میں سم کارڈز کی فروخت روک دیں۔ ہدایت کے مطابق تمام مجاز سم سیل چینلز بشمول فرنچائزز اور ریٹیل آؤٹ لیٹس کو مقررہ اوقات کی سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ وزیر اعظم کے دفتر PMO کے مطابق منگل کو وزیر اعظم شہباز شریف نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام میں کردار ادا کرنے والے خالص علاقائی استحکام کے طور پر پاکستان کی پیش رفت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے ان خیالات کا اظہار منگل کو کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں فیکلٹی ممبران اور طلبہ افسران سے اپنے خطاب کے دوران کیا۔ حیدرآباد عادل پور پولیس نے منگل کو سندھ کے ضلع گھوٹکی میں ایک نوعمر لڑکی کے ساتھ مبینہ اجتماعی عصمت دری کی پہلی اطلاعاتی رپورٹ FIR درج کی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے سے زائد عرصے بعد بتایا گیا ہے۔ FIR جس کی اسوا پینل کوڈ کی دفعہ 376(2) کے تحت لڑکی کے والد کی شکایت پر 5 ملزمان کے خلاف درج کی گئی۔ سیٹلائٹ تصاویر نے جنوبی کیلیفورنیا میں پھیلنے والی 2 جنگلوں کی آگ کے پیمانے کو ظاہر کیا ہے۔ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوزوم کے مطابق لاس اینجلس کے شمال مغرب میں واقع شہر سمی ویلی میں پیر کی صبح سینڈی کی آگ بھڑک اٹھی۔ انتہائی دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ نے منگل کے روز کہا کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کا پروسیکیوٹر ان کی گرفتاری کے وارنٹ کی درخواست کر رہا ہے، جسے اس نے اعلان جنگ کہا ہے۔ یروشلم میں اپنے دفتر سے کی گئی ایک تقریر میں سموٹریچ نے یہ نہیں بتایا کہ عدالت کیوں وارنٹ طلب کر رہی ہے، لیکن انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی بڑے پیمانے پر توسیع کی وجہ سے ہے، جسے انہوں نے آگے بڑھایا ہے۔ اسرائیل اور ارجنٹائن نے نومبر میں ایک براہ راست پرواز شروع کی ہے، کیونکہ دونوں ممالک ارجنٹائن کے انتہائی بازو کے صدر جاویر میلی اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے اپنے تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔ ہفتے میں 2 بار یہ پرواز اس وقت آتی ہے جب اسرائیل اپنی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی تنہائی اور قابض طاقت طور پر اس کی مضبوط تصویر کے درمیان لاطینین جی پولیٹیکل نق مضبوط کرنے کے لیے جارحانہ طور پر زور دے رہا ہے۔ امریکی سائبر سیکیورٹی ایجنسی سیسا ممکنہ طور پر سیکورٹی کی ایک بڑی خلاف ورزی سے بچ گئی ہے۔ ایک نیک نیت سیکورٹی محقق کی بدلت جس نے عوامی طور پر بے نقاب ہونے والی اسناد کی نشاندہی کی، جس سے سرکاری کلاؤڈ اور اندرونی ایجنسی کے نظام تک رسائی کی اجازت دی گئی، جیسا کہ سب سے پہلے آزاد سیکورٹی رپورٹر برائن کریپس نے رپورٹ کیا۔ گٹ گارڈین کے سیکورٹی محقق گیوم ولادون کو اسپریڈ شیٹس میں درج بے نقاب سادہ متن کی اسناد کے ریام ملے، جنہیں سیسا ٹھیکیدار کے لیے کام کرنے والے عوامی طور پر قابل رسائی بنایا گیا تھا۔